सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। हमारा हफ्तावार प्रोग्राम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे होता है और आज हमने गुफ्तगू करनी थी। शाम का प्रोग्राम 5 बजे मुहाफ़िज़ प्रोग्राम होता है जो मुहाफ़िज़ाने वतन के नाम होता है। तो आज एक ख़ुसूसी प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। एक इवेंट होगा कल इंशाल्लाह। क्रिकेट का इवेंट है जिसमें महाजरीन की बहुत सारी टीम्स पूरे AJK से शिरकत करेंगी और एक बहुत बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है जो चिनार क्रिकेट काउंसिल के ज़रिए तमाम है। आज उसी क्रिकेट टीम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि इस इवेंट के मकासद जो है ना वो क्या हैं। और बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है। 21 सितंबर आलमी यौम अमन के दिन ये क्रिकेट काउंसिल मुनज़्ज़म हुई है। महाजरीन मकबूजा कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ कैंपों में मौजूद हैं, जिसका मकसद ये था कि आलमी यौम अमन पे दुनिया को पैगाम दिया जाए कि कश्मीरी बड़ी पुरअमन कौम है, लेकिन भारत के जुल्म और सितम के बायस, भारत की रियासत दहशत गर्दी के बायस ये मजबूर हुए हैं कि ये जदोजहद आज़ादी इख्तियार करें। और एक मैसेज था 21 सितंबर को, और अब उसी सिलसिले में मुख्तलिफ मैचेस होंगे, खेलों के मुकाबले हैं और पूरे आज़ाद कश्मीर से टीमें मुजफ्फराबाद आ चुकी हैं। कल मुजफ्फराबाद का जो नूडल स्टेडियम है वहाँ पे इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की जाएगी जिसमें महकमा स्पोर्ट्स बोर्ड के जो DG हैं वो भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। उसके अलावा भी महाजरीन की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनके नुमाइंदगान होंगे, सिविल सोसाइटी के अफराद होंगे और साथ साथ जो स्पोर्ट्स के शायकीन है वो बड़ी तादाद में नूडल स्टेडियम का रुख करेंगे। तो ये मैचेस कितने दिनों के होंगे, कब से कब तक शुरू होंगे, टाइमिंग क्या होगी, इस सारे मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे चिनार क्रिकेट काउंसिल की जो टीम है हमारे साथ उनसे। तो मेरे साथ जो मौजूद हैं मेरे बिल्कुल साथ मोहम्मद सादिक जो चेयरमैन हैं चिनार क्रिकेट काउंसिल के, और उनके साथ मौजूद हैं आमिर अब्बासी। ये वो शख्सियत हैं कि जो ये काउंसिल के बानियों में इनका शुमार होता है और अभी भी वो चिनार क्रिकेट काउंसिल की जो फाइनेंस की जिम्मेदारी इन पे है। तो सादिक साहब से गुफ्तगू आगाज करते हैं। सादिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो चिनार क्रिकेट काउंसिल आपने बनाई है इसका मकसद क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसका मकसद सर ये है कि तमाम माजरीन जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और उनके अंदर जो नौजवान जो अच्छा क्रिकेट खेलने वाले हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म और एक कमेटी हमने सेट की जिसमें इस इवेंट में जो इवेंट हम करवा रहे हैं इसके लिए 40 टीमें बनाई गई हैं। तो इनमें से हम जो टैलेंट होगा, जो अच्छा खेलने वाला होगा, उनको हम ऊपर लाएंगे और उनको ऊपर ला के उनकी ग्रूमिंग करनी है। ग्रूमिंग करने के बाद हमारी तो कोशिश ये है कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे के ताकि वो मुजफ्फराबाद और उसके बाद AJK की नुमाइंदगी कर सकें। जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका। अच्छा आमिर अब्बासी साहब, आपसे कल भी मुलाकात हुई और बड़ी तफसील के साथ आपने बताया माशाल्लाह बड़े मुतहरक नौजवान हैं आप और महाजरीन नौजवानों में भी बड़े फ़ाल हैं और मुख्तलिफ ख़ास दिनों पे आप तकरीबात भी मुनक्किद करते रहते हैं। और अब ये एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया कि ये जो एक क्रिकेट के ज़रिए से एक पैगाम जो है ना वो देना कश्मीरियों का कि कश्मीरी माशाल्लाह खेलों के मैदान में भी आगे हैं और सेहतमंद सरगर्मियों में भी कश्मीरी पेश हैं। महाजरों को मुनज़्ज़म किया, महाजर कैंप्स में जो हमारे भाई हैं, हम तो महाजर उनको नहीं कहते, हम तो अपना हिस्सा कहते हैं क्योंकि वो अपने ही हिस्से में इस वक्त जो है ना क़याम पज़ीर हैं, लेकिन सिर्फ एक यानी शनाख्त के लिए हम महाजरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस रियासत पे आपका स्टेक है, आप इस रियासत के शहरी हैं और आपको हम यहाँ के शहरियों की तरह जो है ना वो समझते हैं, मोहब्बत और इसार और भाईचारा वो सारा सिलसिला। तो चिनार क्रिकेट काउंसिल के तहत अब तक कितने नौजवान टीमें आपने मुनज़्ज़म जो है ना वो की हैं और क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के किन किन इलाकों से हैं और कल से जो आपका आगाज हो रहा है और 3 या 4 दिन जितना भी रहेगा जरा उसकी तफसील भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सईदुर रहमान सिद्दीकी साहब, आपकी शफकत आपकी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रही। जैसा कि आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद में हमारे तकरीबन 16 से 18 कैंप्स हैं, तो हमने इस सिलसिले में इस अली गिलानी क्रिकेट टूर्नामेंट के जो बुनियादी जो इब्तदाइया दिन थे उन दिनों में हमने बड़ी मेहनत की। हमारे साथ एक पूरी टीम है,
ہم نے آزاد مظفر آباد کے اندر جو کیمپس ہیں، جیسا کہ ہمارا سر ٹھوٹا میں ہماری بہت بڑی آبادی ہے، ٹھوٹا مہاجر کیمپ، اس کے ساتھ آپ مانک پئیاں آئے، مانک پئیاں اپر مانک پئیاں، لوور مانک پئیاں، اس کے ساتھ 0.A بھی، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ مہاجرین نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے۔ اس کے ساتھ چیلا سیکٹر میں، اسی طرح ہم پٹیکا چلے جائیں، پٹیکا کیمپ ہے ہمارا، ہیر کٹلی ہمارا ایک کیمپ ہے، اس کے بعد ہم امور، راڑا، بسناڑا، یہ ہماری کمیونٹی ہے۔ اور اس سے ہٹ کے صدیقی صاحب آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے جو ہمارے مہاجرین دوست بھائی مظفر آباد میں رہائش ہیں، کرایوں پر جو رہ رہے ہیں، مختلف جگہوں پر جو کیمپ سے ہٹ کے، ہم نے ان نوجوانوں کو بھی اس ایونٹ میں انگیج کیا۔ تو بنیادی طور پر ہمارے پاس جو ہیں وہ 40 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، ہر ٹیم میں 15 کھلاڑی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہمارا افتتاحی میچ ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ ہم میڈیا ورسز ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ ہم آپس میں کھیلیں۔ تو لگ بھگ یہ ہمارے پاس سر 625 کے قریب ہمارے پاس یہ کھلاڑی کلیکشن ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوا ہے۔ دوسرا، یہ ایک بنیادی ضرورت تھی وقت کی، جیسا کہ ہم نے سیاسی طور پر بھی ہمیشہ اپنی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے، تو اس طرف جو تھا ٹاپک، اس ٹاپک پہ بھی کام ہونا ضروری تھا، چونکہ آج کے دور میں نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہیں، نشے کی لت میں لگ چکے ہیں، مختلف رانگ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو چکے ہیں۔ تو ہمارا جو ایم ہے، ہمارا جو مقصد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان تحریک آزادی کشمیر کا جو ہر اول دستہ ہیں وہ اپنی توانائیوں کو مثبت انداز میں یہاں پہ سرو کریں۔ اسی سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بعد بھی ہم نے، چونکہ چنار کرکٹ کونسل کا قیام، جیسا کہ آپ نے بتایا، ہم نے بین الاقوامی یوم امن کے دن اس کی ہم نے بنیاد رکھی، ہم دوستوں نے مل بیٹھ کے مشورہ کیا، اور اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے اور دوست بھی ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور بابانگ دول ہم یہ کہتے ہوئے ہمیں یہ فخر ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہم اس خطے میں موجود ہیں جہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ بول سکتے ہیں۔ لیکن ایک تصویر کا جو دوسرا رخ ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، جہاں سے ہمارا تعلق ہے، وہاں پہ جو بنیادی حقوق سے ہمیں محروم کیا گیا ہے، جو ظلم و بربریت وہاں پہ مودی نے وہ جو فسائیت اور فساد وہ جو وہاں پہ پھیلا رہا ہے، تو ہم اس سے اقوام عالم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے، الحمدللہ ہم بہترین انداز میں یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس خطے کا حصہ ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا، بڑا زبردست آپ نے اس کا ابتدائیہ بتایا، اور یقیناً جو خاص بات آپ نے بتائی کہ چلے مہاجرین سے ہٹ کے بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ نوجوان بہرا روی اور اس طرح کی جو فضولیات میں بھی بدقسمتی سے کچھ نوجوان چلے جاتے ہیں جب ان کو اچھا ماحول نہیں ملتا، اور کھیل ایسی سرگرمی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ایک مثبت اور صحت مند سرگرمی میں نوجوان انگیج ہوتے ہیں۔ وہ جو وقت آپ کا بری صحبت میں گزرنا ہے وہ ایک اچھی ایکٹیویٹی اور صحت مند ایکٹیویٹیز میں گزرتا ہے، اور آپ ذہنی اور جسمانی دونوں طور پہ صحت مند ہوتے ہیں۔ تو عامر بھائی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت واقعی نوجوان کچھ مایوس بھی ہے، فرسٹریٹ بھی ہے، پریشان حال بھی ہے، کوئی تربیت کا مؤثر انتظام نہیں ہے، گھروں میں بھی تربیت شاید اس طرح سے نہیں ہوتی، ٹائم ہی نہیں ہے والدین کے پاس، پھر اسکولوں کالجوں میں بھی تربیت کا اس طرح کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہے الا ماشاءاللہ کہیں کہیں۔ تو اس طرح کے حالات میں آپ جیسی جو تنظیمیں چھوٹی چھوٹی بنتی ہیں، جیسے چنار کرکٹ کونسل بنائی، پھر آپ نوجوانوں میں ایکٹیو ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان کو مثبت سرگرمی کی طرف لے کے آنے میں کھیل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے؟ جی بالکل ایسے ہی اوورآل، چونکہ مہاجرین سے ہٹ کے آزاد کشمیر کے جو ہمارے نوجوان ہیں، جیسا کہ کچھ سازشی عناصر انہیں اعلی کار کے طور پر استعمال کر کے پھر وہ اپنی فرسٹریشن میں چلے جاتے ہیں، جبکہ سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، حالانکہ پس منظر مفادات کچھ ہوتے ہیں، اور ایسی طریقوں میں نوجوان انوالو ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ تو کھیلوں کے انعقاد سے ہماری کوشش ہے کہ جب ایک نوجوان ایک صحت مند جسم کے لیے صحت مند دماغ کا ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے یقیناً آپ کو سپورٹس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ یقیناً طور پہ آپ نے اپنی فٹنس کو بحال رکھتے ہوئے آپ نے نشہ آور یا ایسی گندگی یا ایسی حرکتوں میں نہیں ملوث ہوں گے جس سے آپ کو مسائل پیش ہوں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھیلوں کے انعقاد سے گراؤنڈ آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے۔ یقیناً اسی طرح اسی موٹو کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان جو کہ بے روزگاری کے سبب یقیناً رانگ ایکٹیویٹیز جس میں چوری ہے، ڈکیتی ہے، اس طرح کی وارداتوں میں اگر انہیں اس طرح کے ماحول نہیں ملیں گے تو وہ یقیناً غلط
اقدام کی طرف جائیں گے. حالانکہ یہ ہمارے جو نمائندگان ہیں, جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں, جو ہماری حکومت ہے, یہ ان کا کام بنتا ہے کہ وہ نوجوانوں کے لیے ایسے روزگار کے مواقع فراہم کریں, ایسی ایکٹیویٹیز کا انعقاد کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے, اس کا مثبت استعمال بھی اس کا ایک حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ ہمیں کافی کام کرنا ہے. ہم اس کے ساتھ مختلف اداروں کے ساتھ مل کے یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ مظفر آباد کے اندر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کے جو ہیں وہ ہم ایسے پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں سے ہمارے نوجوان باروزگار ہو کر اپنے اور اپنے گھریلو معاملات کو ٹھیک طرح سے چلا سکیں, تب جا کے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی, بہت اچھا آپ کا پلان ہے. اچھا, محمد صادق صاحب, آپ چیئرمین ہیں چنار کرکٹ کونسل کے, اور یہ سارا انیشیٹو ظاہر ہے آپ کی نگرانی میں ہو رہا ہے, آپ کی سربراہی میں ہو رہا ہے. تو آپ نے کیسے منظم کیا اتنی بڑی ٹیم کو پورے آزاد کشمیر سے, مختلف مہاجر کیمپ سے آپ نے ان کو منظم کیا, اور کتنے لوگوں نے, لڑکوں نے رجسٹریشن آپ کے پاس کروا لی ہے اب تک؟ سر جی, یہ ہم نے مظفر آباد کے علاوہ جو باغ اور کوٹلی میں جو اچھے کرکٹرز ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان کو انگیج کیا کہ آپ اپنے ایریے میں ایک ٹیم بنائیں اور اس پہ ورک کریں. ابھی کوٹلی میں ہماری تقریباً 6 ٹیمیں بن گئی ہیں, جو انشاءاللہ نیکسٹ ہم ویکینڈ اس ایونٹ کا آغاز کریں گے اور پھر وہاں جا کے ایک ٹیم بنانی ہے ہم نے. اسی طرح باغ میں بھی سر 4 سے 5 کیمپ ہیں, ان میں بھی لڑکوں کو ہم نے انگیج کیا ہے, وہ بھی اپنا پیپر ورک کر رہے ہیں اور اگلے ویکینڈ انشاءاللہ ان پہ بھی کام ہوگا. اچھا, ماشاءاللہ. تو یعنی باغ میں اور کوٹلی میں ان 2 اضلاع میں آپ نے کام کر لیا, مظفر آباد میں بھی ہو گیا. تو مہاجرین جو مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے ہیں بھارتی مظالم سے ستائے ہوئے, ان کے کیمپس کہاں کہاں ہیں آزاد کشمیر پورے میں؟ سر ان کے کیمپ باغ, میرپور, کوٹلی اور اپنا نیالی والی سائڈ, اپنا یہ مظفر آباد بیس کیمپ میں. اچھا, میرپور میں بھی آپ کچھ ایکٹیویٹی کریں گے؟ میرپور سر نیکسٹ ہمارا پلان ہے, میرپور بھی. ٹھیک ہے, میرپور میں بھی کریں گے. تو اب تک کتنے نوجوانوں نے آپ کے پاس رجسٹریشن کروا لیے جو کرکٹ کے شوقین ہیں؟ سر راؤنڈ اباؤ اگر ہم نیالی اپنا کوٹلی اور باغ کو لے کے چلیں تو یہ ہمارا تقریباً 2000 کے قریب پلیئر جا رہا ہے. اچھا, 2000 پلیئر, بڑی بات ہے کہ 2000 آپ نے لڑکے ایسے ڈھونڈ لیے ہیں کہ جو کرکٹ میں جو ہے نا مہارت رکھتے ہیں. بڑی اچھی ماشاءاللہ کوشش ہے آپ کی. اور یہ 2000 لڑکے صرف وہ کرکٹر نہیں ہوں گے بلکہ ایک مثبت سرگرمی کا حصہ ہوں گے, اور ان کی آگے اچھی ایک تربیت اور ان کو اچھے مواقع فراہم کرنے کا آپ ذریعہ بنیں گے کہ ممکن ہے کہ ان میں سے کئی لڑکے ایسے ہوں گے جو ہماری بڑی سطح کی ٹیموں میں جائیں, اور کئی یہ بھی ممکن ہے کہ قومی سطح کی اور کئی بین الاقوامی سطح پہ بھی جا سکتے ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز سے ساکی. تو ماشاءاللہ ٹیلنٹ موجود ہے. ہمارے جو مقبوضہ کشمیر سے مہاجرین آئے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر شعبے میں جو ہے نا ترقی دی ہے. کہتے ہیں ہجرت میں ویسے بھی جو ہے نا برکت ہوتی ہے. مہاجرین جو ہمارے بھائی آئے ہیں انہوں نے تعلیم میں بہت آگے چلے گئے, تجارت میں بہت زیادہ آگے چلے گئے, سول سروسز میں ماشاءاللہ بہت زیادہ آگے چلے گئے. تو انشاءاللہ آپ جو سپورٹس کے ذریعے سے مہاجرین کو ایک مثبت سرگرمی کی طرف لے کے آ رہے ہیں, تو امید ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی مہاجرین ہمارے بچے جو ہیں وہ قومی اور انشاءاللہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اپنا نام جو ہے نا وہ کمائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ٹیمیں آپ کی کل, آپ نے کتنی بتائی تھی ٹیمیں جو ٹوٹل ہیں اس وقت جو بن گئی ہیں؟ جو اس وقت سر بن گئی ہیں, جو اس کا ایونٹ ہم کروا رہے ہیں 7 اکتوبر سے سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ, منڈے سے سر, کل سے. ٹھیک ہے, تو ان میں ہمارے پاس 42 ٹیمز ہیں سر. اچھا, 42 ٹیمز ہیں. تو ان میں سے جو مظفر آباد کی جو ٹیمز ہیں وہ کتنی ہیں؟ مظفر آباد کی سر یہ اپنا مظفر آباد 0 پوائنٹ اور اپر منگپی ہیں, لوور منگپی ہیں, ملا کے سر یہ تقریباً اس ایریے میں آپ اگر آ جائیں تو اس میں تقریباً ہمارے پاس 8 سے 10 ٹیمیں بن رہی ہیں. 4 سے 10. ان میں سے ہم نے ایک ٹیم بنانی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یعنی پورے ایجے سے آپ نے نمائندگی لی ہوئی ہے. جی سر, زبردست, بہت اچھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کی تربیت کا, ظاہر ہے یہ لڑکے تھے, نئے نئے لڑکے تھے, ظاہر ہے ان کو کرکٹ ضروری نہیں ہے سب کو اتنی اچھی آتی ہو, ان کی ٹریننگ کا بھی کوئی اہتمام آپ کریں گے؟ جی سر, ان میں سے ہم ایک ٹیم بنائیں گے تو مظفر آباد سے 4 ٹیمیں بنیں گی سر. ان میں آپس میں کمپٹیشن کروائیں گے سر ویکینڈ میں. تو سر ان میں گرومنگ کریں گے, جو اچھے لڑکے ہوں گے سر ان کو آگے لے کے آئیں گے. پھر ہم کوشش یہی ہے کہ مظفر آباد کی نمائندگی کریں, پھر وہ اپنا اے جے کے کی نمائندگی کریں, ریجن کھیلیں, اور اسی پلیٹ فارم سے کوشش یہی ہے کہ جو آنے والی جو بھی لیگز ہیں ان میں ہم اپنی ایک الگ شناخت رکھتے ہیں, تو ایک الگ اپنی ٹیم رکھیں
جس میں ہم اپنے پلیئروں کو مواقع دیں اور اس میں یہ پاکستان کھیلنے کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں. جی اچھا عامر صاحب آپ خود بھی صادق صاحب آپ خود بھی اسپورٹس مین ہیں؟ جی سر الحمدللہ یہ سر میں پچھلا سیزن اے جے کے کی نمائندگی کر کے آئے ہوں گریڈ 2 انیب محمد کپ کھیل کے ہوں ون ڈے سر. اچھا ماشاءاللہ تو اسی لیے آپ ماشاءاللہ چیئرمین ہیں اور زیر پلیئر ہیں تو آپ چیئرمین ہیں لیکن آپ گفتگو سے زیادہ کھیل کی طرف توجہ ہے آپ کی بڑی اچھی بات ہے اور بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. اچھا عامر صاحب آپ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ آپ بھی کرکٹر ہیں اسپورٹس کی طرف آپ کی بھی رغبت ہے؟ نہیں جو کہ کبھی کبھی ہم کھیل لیتے ہیں ہمارا ظاہر ہے اپنے اور معاملات بھی ہم دیکھتے ہیں تو برکیف ہم اپنی جو ہماری توانائی ہے ہم اپنے ان بھائیوں کی زیر نگرانی اپنے نوجوانوں کے لیے اس میں صرف کریں گے. صادق امان صاحب ایک بڑا نام ہے اس کے ساتھ ہمارے وائس چیئرمین ہے قاضی اربکان وہ ایک بڑا ٹیلنٹ ہے اے جے کے لیول پہ ان دونوں بھائیوں کا بڑا نام ہے. اور ہم نے سارے کونسل میں جو 4 ہمارے ممبرز ہیں 2 مظفر آباد سے اس کے ساتھ صداقت ہے باغ سے اور کوٹلی سے ہمارے نئی میں یہ ہم نے کوشش کی ہے اپنی کمیونٹی کے اندر سے جو ٹاپسٹ ہمارے کرکٹر ہیں جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں جو کل کو اس کو لے کے آگے چلیں گے تو یہ اس کی قیادت نہیں بہت اچھا انیشیٹو ہے. دیکھیں آپ نے ایک ایسے بندے کو چیئرمین بنایا کہ جو خود سپورٹس مین ہیں اچھے کرکٹر ہیں ویل ناؤن ہیں یہ بڑی اچھی اسی وجہ سے آپ کی کونسل جو ہے نا وہ گروم بھی کر سکے گی آگے بھی بڑھ سکے گی اور کیونکہ چیئرمین ہی خود بھی ماشاءاللہ اچھے کرکٹر ہیں تو ٹھیک ہے. آپ ماشاءاللہ مالیات اور وزیر فائنانس کی بڑی ضرورت ہے انہوں نے کھیلنا ہے ان کو وسائل چاہیے تو آپ کی بھی ذمہ داری بڑی اہم ہے اور یقیناً جو فائنانس والا بندہ ہوتا ہے وہ پھر کھیل نہیں سکتا ظاہر اس نے پھر وسائل اکٹھے کرنے تو اگر وہ کھیلے گا تو وسائل کون اکٹھے کرے اس لیے چیئرمین صاحب کو لگانا ہے جناب کھیل پہ کہ وہ دیں پروگرس تو آپ دیں ان کو وسائل. تو صادق صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کے آزاد کشمیر میں چلیں ہم اب آتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں بڑے عرصے سے کھیل رہے ہیں تو آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ چلیں ہم وہ بعد میں آئیں گے کہ آزاد کشمیر میں کس طرح کا ماحول ہے اسپورٹس کا کیا سہولیات ہیں. کل عامر صاحب نے بھی بڑا میرے سے اختلاف بھی ہوا میں نے کہا اسپورٹس بورڈ کو محکمے کو ڈالیں تو انہوں نے بڑے شکوے شکایتیں کی کہ واقعی اسپورٹس کا جو محکمہ ہے وہ فعال نہیں ہے تو بالکل جائز شکایت ہے. ظاہر ہے گراؤنڈ آزاد کشمیر میں نہیں ہے نئے کھلاڑیوں کی سپورٹ نہیں ہے اس پہ تو میں بعد میں آؤں گا. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ کی کیا کیا اچیومنٹ ہے اس کھیل کے اندر؟ سر میں تقریباً مجھے ہو گئے 15 سال. جی تو سر میں نے انڈر 19 کھیلا ہے 2012 میں سر. اچھا تو اس کے بعد سر اب بھی میں نے ریسنٹلی پچھلے سال کھیلا ہے سر یہ اے جے کے نمائندگی کی ہے ون ڈے کپ کھیلا ہے سر. زبردست زبردست یعنی پاکستان کی سطح پہ؟ جی جی سر. اچھا یعنی قومی سطح پہ آپ کھیل چکے ہیں؟ جی سر اچھا بڑی بات ہے کہ آپ قومی سطح پہ کھیلا ہے اور آپ نے نمائندگی بھی کی ہے تو کیا کیا اچیومنٹس رہی ہیں کیا کیا کامیابیاں ملی ہیں کہاں کہاں سے کیا کیا آپ نے اس میں اچیو کیا ہے کرکٹ میں؟ سر انیب محمد کپ میں سر ایز اوپنر کھیلا ہوں تو سر اس میں ہم نے کوالیفائی کیا تھا ٹاپ 4 میں سر. جی ٹاپ 4 میں سر فیصل آباد میں جا کے ہم پھر ہار گئے تھے سر. بڑی بات ہے جی کشمیر کی نمائندگی کی مقابلہ کی ہے بڑی بات ہے. چلیں ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے. اچھا صادق صاحب آپ چونکہ بالکل 100% اسپورٹس مین ہیں خود اس شعبے سے وابستہ ہیں کرکٹ سے آپ وابستہ ہیں تو میں نے کل بات کر رہا تھا عامر صاحب سے میں کہہ رہا تھا یار اسپورٹس بورڈ کو ڈالیں یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسپورٹس بورڈ آئے لیکن ہم کیسے زبردستی کسی کو کہیں کہ تعاون کرو ٹیلنٹ کے ساتھ تعاون ان کو خود کرنا چاہیے. اور اتنا بڑا انیشیٹو چنار کرکٹ کونسل کا کہ اتنی ٹیمیں آپ نے اکٹھے کی پورے آزاد کشمیر میں گئے تو یہ تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس بورڈ کا ایک طریقے سے مدد بھی کی ہے آپ نے کہ اتنی بڑی ٹیمیں آپ نے منظم جو ہے نا وہ کر دی ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے آزاد کشمیر میں جو کھیلوں کے جو ہیں وہ یعنی گراؤنڈ ٹھیک ہیں کھلاڑیوں کو سہولیات ملتی ہیں یا نہیں ملتی محکمہ اسپورٹس بورڈ کا کس قدر اس میں کردار رہتا ہے؟ بڑے اچھے ایونٹس بھی کروائے ہیں انٹرنیشنل یعنی سطح کے بھی کرکٹ کے مقابلے باہر سے بھی لوگ دیکھنے کے لیے آتے رہے ہیں جو میں خود بھی گواہ ہوں اس طرح کے ایس ایل وغیرہ جو اس طرح کے ایونٹ ہوئے تو یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آزاد کشمیر میں کھیلوں کے جو ہے نا وہ مواقع کس قدر ہیں؟ سر اے جے کے میں نمائندگی کرنے کے لیے مواقع بہت سارے ہیں تو اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا سر میں ایز اے اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا
जॉब करता हूँ सर। अच्छा, आप उसमें जॉब भी करते जी हो? सर। तो आपसे मैंने गलत सवाल पूछ लिया। तो सर मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहूंगा सर, मुझे भी वो जॉब मिली है एज ए क्रिकेटर की वजह से। अच्छा, गुड, जबरदस्त, यानी आपको अपॉर्चुनिटी मिली। जी सर, जबरदस्त, अपॉर्चुनिटी है सर, सिर्फ ये टैलेंटेड प्लेयर निकालने और सर अपना डिपार्टमेंट के साथ एंगेज करने है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और आपने तो पूरी एक समुद्र को कूजे में बंद कर दिया कि मैं क्रिकेटर था और मुझे क्रिकेटर होने की वजह से अपॉर्चुनिटी मिली और महकमा स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुझे जॉब दी सिर्फ खेलने के लिए। बड़ी बात है और हम महकमा स्पोर्ट्स बोर्ड को मुबारकबाद। और मैं माजरत करता हूँ कि मैंने थोड़ी सी तनकीद की, मैं प्लेयर नहीं हूँ। प्लेयर्स की बात सुनने के बाद मैं अप्रिशिएट करता हूँ महकमा स्पोर्ट्स को कि माशाल्लाह उन्होंने टैलेंट की कदर कर रहे हैं, टैलेंट की हौसला अफजाई कर रहे हैं और इनको मौके फराहम कर रहे हैं। आखिर में सादिक साहब, हमारे देखने और सुनने वालों को एक दो फिर डिटेल बता दें। बहुत सारे माजरीन ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि भाई ये कोई इवेंट हो रहा है, कैसे वो लोग आपके साथ रजिस्ट्रेशन करवाएं, कैसे वो इस जो है ना इवेंट का हिस्सा बने और कैसे वो लोग जो है ना आपके साथ रब्ता करें, पूरी जरा डिटेल के साथ बताएं। फिर जो इवेंट है इसकी भी एक दफा डिटेल आप बता दें। सर अभी तो रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया हमने सर, क्योंकि हमारे पास इवेंट के लिए 40 टीमें आ गई हैं, पूरी हो गई। जी सर, ठीक हो गया। तो अब इवेंट एक दिन बाकी है हमारा सर, ठीक हो तो गया। उसके लिए अब रजिस्ट्रेशन हम कर नहीं रहे, तो 7 अक्टूबर से हम ये इवेंट करवा रहे हैं सर। ठीक है। तो उस इवेंट में जितने भी हैं सर मुहाजिरीन सर, उनको हमने नुमाइंदगी दी है और डोर टू डोर हम गए हैं सर। ये आपने ऑलरेडी काम कर दिया? जी सर, ठीक हो गया। ये हमारी मैनेजमेंट कमेटी की कावज थी जो अभी भी उन राब्ते में है सर। बहुत अच्छा। तो इसमें हम सर इवेंट जब स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी तो यही ख्वाहिश है और लोगों से ये इल्तमास है कि इस इवेंट में आए, हमें सपोर्ट करें और हमारी हौसला अफजाई करें। शाबाश, जबरदस्त। तो नेक्स्ट भी ज़ाहिर आप करेंगे ना, थोड़ा सा ये भी बता देंगे। नेक्स्ट वो लड़के, नए लड़के जो अब शामिल नहीं हो सके, जिनकी ख्वाहिश भी होगी। जी सर। आपकी वसातत से हमारे मीडिया में जो मैसेज जा रहा है, लोग, बहुत सारे लोग इस वक्त हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो उनकी माजरीन की क्या नुमाइंदगी है, या सिर्फ माजरीन ही इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं या लोकल लोग भी? सर अभी तो ये जो इवेंट करवा रहे हैं सर, ये माजरीन है। इसके बाद हमारा एक प्लान है सर, वो नेक्स्ट जो प्लान है वो 6 टीमें और कोशिश यही है कि ऑल ओपन करें। ठीक है। उसमें हमारे माजरीन और बाकी जो कम्युनिटी है वो भी इसमें शिरकत कर। ठीक है। अच्छा, तो अब जो इसके बाद जो आपके साथ रब्ता करना चाहें उसका क्या तरीकाकार है? सर इसके बाद जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और हमारी यही कोशिश है कि हम जितना जल्दी हो सके ये इवेंट अच्छा करवा के और नेक्स्ट इवेंट की तरफ जाएं, ताकि जो बच्चे, जो जवान रह गए उनको भी मौका दे सकें। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सादिक साहब, आप चेयरमैन हैं चिनार क्रिकेट काउंसिल के, और आमिर अब्बासी साहब जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं चिनार क्रिकेट काउंसिल के। बड़ी तफसील के साथ जो है ना बातचीत हुई। यकीनन खेल जो है वो इंसानी जिंदगी में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है, इंसान को सेहतमंद रखने के लिए, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए। और नौजवान जो बेरा रवि और इस तरह की खराफात का शिकार हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनके लिए खेल एक ऐसी जो है ना वो चीज़ है कि जो उनके जहनों को एक पॉजिटिव सरगर्मियों की तरफ मबजूल करवाती है। तो मेरे पास ये बड़े ज़बरदस्त नौजवान आए थे, मैं चाह रहा था कि मैं इनका प्रोग्राम करूं और इनसे बातचीत करूं, ताकि और भी बहुत सारे नौजवानों को मोटिवेशन मिले कि आप बजाय फजूल वक़्त ज़ाया करने के खुदा न खास्ता मंशियात की तरफ, आवारागर्दी की तरफ, बेरा रवि की तरफ, इस तरह की लड़ाई झगड़ों की तरफ जाने से बेहतर है कि आप मैदानों में आएँ, क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें और नाम बनाएं आप इस शोबे में। एक तो आपकी जिस्मानी और ज़हनी जो है ना वो भी होगी नशोनुमा, और फिर साथ साथ मुमकिन है कि आप मुस्तकबिल में अच्छे खिलाड़ी बन के, जैसे कि ये नौजवान मोहम्मद सादिक बैठे हुए हमारे साथ, बड़ा मैं खुश हुआ हूँ, बड़ा मुझे अच्छा लगा इनसे मिलके कि कहते हैं क्रिकेट की बुनियाद पे, सिर्फ क्रिकेट, अच्छा क्रिकेटर होने की वजह से एक तो इन्होंने अपना नाम पूरे पाकिस्तान की सतह पे, आज़ाद कश्मीर का जो है ना वो रोशन किया, नुमाइंदगी की, फिर एक महकमा स्पोर्ट्स बोर्ड में इनको नौकरी भी सिर्फ इस वजह से मिली कि ये खिलाड़ी हैं और ये सिर्फ खेलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इस शोबे में बड़ा फ्यूचर है और हमारे महाजरीन हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हम बड़े खुश होते हैं कि जब महाजरीन कोई ऐसी सरगर्मियाँ करते हैं कि जिसके ज़रिए से वो सेहतमंद एक एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है चिनार क्रिकेट काउंसिल की ये सरगर्मी, और मैं समझता हूँ कि महाजरीन जो हमारे नौजवान हैं ज़्यादा इनका साथ दें, इसमें शामिल हों। और ये जो कल इससे एक्टिविटी नूरल स्टेडियम में हो रही है, इसमें ग्राउंड भरना चाहिए, इतने कैंप मौजूद हैं। और देखें, खिलाड़ी तो खेलेंगे लेकिन वो खिलाड़ी तब सही खेल सकेंगे जब शायकीन मौजूद होंगे।
تو ٹائم نکالیں، آئیں، فضول باہر گھومنے پھرنے کے، گھر میں لڑائی جھگڑے کرنے سے خواتین بھی آئیں، دیکھیں بالکل نورل اسٹیڈیم ایک آدھ مہاجر کیمپ ساتھ بھی مانکوئیاں بھی ہے، زیرو پوائنٹ بھی ہے، 2 کیمپ تو ادھر ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر وہاں کی فیملیز بچے سمیت سب آ جائیں اور وہ میچ اگر دیکھیں گے تو اپنے ہی بچوں کی حوصلہ افزائی کا باعث بنیں گے، اور ایک اچھی سرگرمی کی طرف جو ہے نا وہ آپ کی ایک طرح سے کنٹریبیوشن ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیں. انشاءاللہ شام کو دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے پروگرام سنو سات سمندر پار کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.